الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ایک دن روح دم سے نکالی جائے گی، ایک دن روح دم سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائیں گی، موت سر سے نہ کسی کے ٹل جائے گی۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں۔ محترم، عرف عام میں آج کے جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس کے لیے یہ جمعہ آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ رمضان میں بہت سارے لوگوں نے رمضان کا آخری جمعہ ہمارے ساتھ پڑھا، بلکہ دنیا کی مختلف مساجد میں پڑھا، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، بھلا دیے گئے، لوگ انہیں بھول گئے، گھر والوں نے بھلا دیا، اپنوں نے بھلا دیا، بیگانوں نے بھلا دیا، بھول گئے۔
کبھی بھولے سے یاد بھی نہیں آئے۔ اس گھر کے ایک کمرے میں ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، یاد بھی نہیں آتے۔ بادشاہ بھی بھول گئے، غریب بھی ایک دوسرے کو بھول گئے۔ اللہ ہی جانے، جیسے جو پچھلے خطبے میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ الوداعی خطبے میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ ہم نے تو صرف یہ سمجھا کہ یہ الوداعی خطبہ رمضان کا آخری خطبہ ہے۔ اللہ ہی جانے کس کس کی زندگی کا یہ آخری خطبہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں، غیروں کو تو لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، بھائی کو بھول جاتے ہیں، بیٹے کو بھول جاتے ہیں، بیوی کو بھول جاتے ہیں، اپنے قریبی رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ بھولے سے کبھی یاد نہیں آتے، اگر بھولے بٹکے یاد آ جائیں تو ان کا ذکر یوں کر کے ہم آگے گزر جاتے ہیں، وہ بشتی فلانا ہوندا سی، بس اس کی یہ بات تھی۔ یہ بشتی جو کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک عرف عام میں ایک عام سا لفظ ہے، بس ذکر کیا کسی کو بشتی کہہ دیا۔ وقت دعا ہمیں کبھی یاد ہی نہیں آئے۔ ہمارا عالم کیا ہے، جب ہم نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ مانگنا بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمارے کاروبار کو بڑھا دے، یہ مانگتے ہیں۔ اللہ ایک گھر ہے 2 گھر دے دے، یہ مانگتے ہیں۔ ایک بیٹا ہے 2 بیٹے دے دے، یہی مانگتے ہیں۔ دنیا مانگ رہے ہیں، مانگتے چلے جا رہے ہیں، جرم نہیں ہے، لیکن جو اصلی چیز ہے اس کی طرف تو ہماری توجہ ہے ہی نہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا سلام پھیر دے تو اللہ سے کیا مانگتے؟ توجہ فرمائیں، آپ سب سے پہلے یہ مانگتے اللہم انی، اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ پھر مانگتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ مانگتے کہ اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ مانگتے اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہ میں تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم بھی پھر اس کی اللہ کے ہاں سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اور جو بندہ 3 دفعہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرے تو جنت بھی اس کی سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ میں داخلہ نصیب فرما دے۔ لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔
پھر سمجھیں، الوداع کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں نہ ہوں، میرے لیے یہ جمعہ الوداعی جمعہ ہو، آپ میں سے بھی کسی کے لیے یہ جمعہ الوداعی جمعہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیمار ہیں، مرض الموت میں ہیں، صحابہ پریشان ہیں، اہل بیت پریشان ہیں۔ دستک ہوئی، آواز آئی، ہل ادخلک فی البیت، میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اجازت چاہیے، اجازت چاہنے والے نے۔ گھر والے پریشان ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کو غصہ آیا، آپ فرمانے لگی، اے دیہاتی، اے گنوار، ہم تو پہلے ہی پریشان بیٹھے ہیں، اب تو بھی آ کے اجازت مانگتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی برکت والی آنکھوں کو کھولا، سیدہ فاطمہ کے چہرہ پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، فاطمہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ جہاں پھیرا ڈالتا ہے بچوں کو لاوارث کر کے چلا جاتا ہے، یہ جہاں پھیرا ڈالتا ہے بچوں کو یتیم کر کے چلا جاتا ہے، یہ جہاں پھیرا ڈال دے لوگوں کے پیار برباد کر کے چلا جاتا ہے، عورتوں کے سہاگ اجاڑ کے چلا جاتا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو تیرے بابا کی عظمت ہے اللہ کے ہاں کہ تیرے بابا کے گھر میں بغیر اجازت کے یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ سیدہ، آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اب وہ فریتا اندر داخل ہوتا ہے، یہ تیرا گھر نہیں، میرا گھر نہیں، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں سید الملائکہ جناب جبریل امین بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو بھی قبض کیا گیا۔ میں اور تو کس بات کی مولی ہیں؟ ہو سکتا ہے تیرا میرا یہ لمحات جو ہے زندگی کے آخری لمحات ہوں، الوداعی لمحات ہوں، کون جانے گھر سے آیا ہے لوٹ کے جائے گا کہ نہیں۔ میں نے یہ باتیں اس بازار میں دیکھی کہ ایک آدمی بازار میں آیا، سودا خریدا، بل بنوایا، ایک پاؤں دکان کے اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے، وہ آیا اٹھا کے لے گیا۔ اتنی مہلت نہیں دی کہ یہ سودا لے کے گھر پہنچ جائے۔ تو میرے بھائی، جمعۃ الوداع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے فقط، یہ ہو سکتا ہے میری تیری زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ کئی چہرے بڑے حشاش و بشاش ہم میں موجود تھے جو آج نہیں ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا خرامہ خرامہ بڑے ناز و انداز سے چلنے والے لوگ ان کی چال کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا ان چال والے قدموں کو مٹی کھا گئی۔ وہ آنکھیں جو بڑی خوبصورت تھی، جن پہ شاعر شیر کہا کرتا تھا، وہ آنکھیں گل سڑ گئی، انہیں کیڑے کھا گئے۔ میرے بھائی،
یوں سمجھ نہیں آتی تو پھر یوں سمجھ لے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ انگلی ٹوٹ جائے نا، تیری ٹوٹے یا میری ٹوٹے، تو پھر کتنا درد ہوتا ہے ذرا سوچ. تو جب وہ آنے والا آئے گا، توجہ فرمائیں، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. جب ہر جوڑ کو توڑا جائے گا، ہر جوڑ سے تیری سانسوں کو نکالا جائے گا، ہر جوڑ سے تیرے اندر فرشتہ داخل ہو کے روح کو نکالے گا. قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا، والنازعات غرقا. خدا کے لیے کبھی قرآن پڑھا کر، سوچ کے پڑھا کر، سمجھ کے پڑھا کر. جب فرشتہ تیرے اندر داخل ہو کے تیرے ایک جوڑ سے تیرے ایک جوڑ کے کڑاکے نکال کے رکھ دے گا، توڑ کے رکھ دے گا. توجہ فرمانا کہ تیری انگلی کا ایک جوڑ ٹوٹ جائے تجھے ساری رات نیند نہ آئے، اور اگر جب تیرے 360 جوڑ توڑے جائیں گے پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا کس کو پتا ہے، کون جانے. کہ یہ آخری لمحات نہ ہوں میری تیری زندگی کے، پھر ملنا نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں. ہمارے اندر سے خناس نہ نکلا، غداری، بغاوت، چغل خوری، بغض، حسد، یہ بیماریاں نہ نکلی، تو پھر ہم نے رمضان سے کچھ بھی نہیں سیکھا. ویسے کے ویسے رہے. آپ توجہ فرمائیں، اسلام نے جو سب سے پہلی چیز جس کو سکھایا ہے، پہلی اینٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق حلال ہے. اس پر میں بات کرتا ہوں. اب چلے آگے ذرا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ روح سے، پاکیزہ بدن سے آپ کی پاکیزہ روح کو نکالا گیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اہل بیت کا درد کا، غم کا کیا عالم ہوگا، صحابہ کا کیا عالم تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے. اگر کسی نے کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، تو میری تلوار اس کی گردن اڑا دے گی. صدیق کائنات کو پتا چلا تو آپ تشریف لائے، وہاں کے خطبہ دیا اسی جگہ پر. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، رسول ہیں. ہم جب یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، آیت کا ترجمہ یوں ہی بنتا ہے کہ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہیں. اگر وہ کہہ دینا جی اندازہ کریں مولوی کی مکاریوں کا، یہ کتنا مکار ہے، دین کی طرف آنے نہیں دیتا کسی کو. کہتا ہے دیکھو جی بھابی کہہ دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے، تو کہہ دے ہون نہیں مانتے، اے نہیں کہندے ہیں. کتنا مکار ہے یہ. اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے کہ آپ رسول نہیں، وہ تو کافر ہے. اس کی مکاری دیکھیں، یہ ثابت کرنا، یہ بڑے گستاخ ہیں جی. وہ عقل کے اندھے جب تو جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو تیرے جیسا پھر بد نصیب کون ہے. صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ دیا اور کیا کہا؟ ما وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ افایماتا، دیکھیں موت آئے گی، قرآن کیا کہتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کو بھی موت آئی، تمام انبیاء کو موت آئی، عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی موت آئی، موت وارد ہوئی۔ تو اتنا غم ہے عمر فاروق کے دماغ پر، اتنا بوجھ ہے غم کا۔ آپ کہتے ہیں جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے رخصت ہو گئے، عمر کی تلوار اس کی گردن اتار دے گی، فوراً پہنچے ابو بکر صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نہیں نہیں، موت اللہ کی توہین ہے، تمام انبیاء پہ بھی موت آئی، موت آئے گی، ہر فرد پر موت آئے گی۔ اگر موت نبی علیہ السلام پر وارد ہوئی ہے، میں اور تو کس بات کی مولی ہے؟ میں اور تو کون ہے؟ ہم نہ یتیموں کا مال چھوڑتے ہیں، نہ بیواؤں کا مال چھوڑتے ہیں، نہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دیتے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں کہ اکٹھا کر لو، اکٹھا کر لو، یہ ہے جہنم کا ایندھن۔ میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا سے تشریف لے گئے، میں اور تو بھی، میں اور تو بھی یقین ہے جے، سوچ لیا جے، سوچ لیا جے، پھر سوچ لیا جے، تے شکل نبی علیہ السلام والی بنا لو، جان لگیا اتھے آکھن دے ساڈا کہ کدھروں ادھروں آیا ہے۔ پاکستان جو بڑی ہے تو پاسپورٹ ویندے نے، وہ ویندے نے ساڈا ہے کہ باہر دے ملک دا ہے، ویندے نے۔ غیر ملکی واسطے قانون الگ تے اپنے واسطے قانون الگ، تے پاسپورٹ لا دو ذرا پتہ چلے رسول اللہ دا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا منن والا آیا ہے، اہلا و سہلا مرحبا۔ یقین ہے تے بدلنا اپنے آپ کو، کیوں نہیں بدلتا تو؟ یہ مطلب ہے نہیں۔ بعض لوگوں کے اوپر اگر دوپٹہ دے دیا جائے نا، کیا دے دیا جائے؟ دوپٹہ دے دیا جائے اور ان کو کہ یوں ایسا کر لیں تو ایسا لگے گا یہ کوئی عورت جا رہی ہے۔ ہاں ہاں، ایسا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا، چٹا چٹ ہر ایک چیز۔ اگر تجھے یقین ہے میں نے اس گھر سے اس گھر میں داخل ہونا ہے، تو گھر میں داخل جب ہونا ہے تو تجھے سوال کیا جائے گا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، بتانا تیرا رب کون ہے، کس نبی کا تو ماننے والا تھا، بتانا ذرا۔ تو آج کل تو کیمرہ آ گیا ہے نا، وہ سامنے رکھ کے آنکھ بھی دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں نا آنکھ، ہاتھوں کے جناب وہ لیتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ توحید ہوگی، توحید کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا پاسپورٹ صحیح ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ چٹا پٹ خلاص، چٹا چٹ۔ اپنے گھر بھی جائے نا بندہ تے بے تڑک ہو کے جاندہ ہے، تے پرا دے گھر بھی بے تڑک ہو کے نہیں جاندہ۔ جے تے جانے اپنے گھر
تے پھر بنا سارا سودا تیار کر، دوجے کسے بڑھن نہیں دینا تے اگلے تینوں قبول نہیں کرنا۔ پاسپورٹ تے لا نا، ذرا پتہ تے لگے نا، جھنڈا تے لا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا۔ باقی میں نے ایک بات کی ہے ابتدا میں کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، باپ چلا جائے تو اسے بھی بھول جاتے ہیں، باپ کو بھول گئے، بھائی کو بھول گئے، بیٹے کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، بھول جاتے ہیں۔ اور ابتدا میں کیا کرتے ہیں؟ جس کپڑے کو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے جب اسے اتارتے ہیں تو اس کپڑے کو لپیٹ کے الگ رکھ دیتے ہیں، پہنتے نہیں۔ جس بستر میں وہ سویا ہوا ہوتا ہے اس بستر کو اٹھا کے اسے بھی الگ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے کپڑے سے نفرت، اس کے بستر سے نفرت، اسے بھول گئے۔ اس کی دکان سے کیوں نفرت نہیں ہے؟ اس کے بینک بیلنس سے کیوں نفرت نہیں کرتا تو؟ اس صابن سے تو نہاتا نہیں ہے جس صابن سے تیرے باپ کو غسل دیا گیا ہو، تو پھر ہر چیز سے نفرت کرنا۔ اس کے پیسے بھی مت لے، اس کی کمائی تو کھاتا ہے۔ جب دعا کا معاملہ آتا ہے مولوی کو بلا لو، اور مولوی کیوں قرآن پڑھ کے تیرے باپ کے لیے دعا مانگے گا؟ اس کا کیا تعلق ہے تیرے باپ کے ساتھ؟ تو گونگا ہے، کوڑا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، کیا بیماری ہے تجھے کہ تیرے ہاتھ نہیں اٹھتے اپنے ماں باپ کی دعا کے لیے؟ کائنات میں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ میں لفظ تو کچھ اور بولنے لگا تھا، بد کوئی نہیں جس کے کبھی ہاتھ نہیں اٹھے اپنی ماں باپ کی استغفار کی دعا کے لیے، کبھی یاد نہیں آئے، کبھی وہ ماں تجھے یاد نہیں آئی جو تیری پارٹی صاف کرتی تھی، پھر انہی ہاتھوں کو دھوتی تھی، انہی ہاتھوں سے کھانا کھاتی تھی، اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ مجھے بدبو آ رہی ہے؟ آج چند دن بیمار پڑ جائے تو تیرے نازک مزاج جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو پھر بلا لیتے ہیں کہ آجو قاری صاحب، مولوی صاحب قرآن پڑھ جاؤ۔ آج برسی ہے ہمارے باپ کی، یہ کہاں سے نکالی ہے تو نے برسی؟ تیرے باپ کا قانون ہے، شریعت تیرے گھر کی لونڈی ہے، جب چاہے تو برسی بنا لے، جب چاہے تو قوالی کرا لے کہ میں بابے کو بخشوا رہا ہوں، اور ظالم انسان نماز پڑھ، ہاتھ اٹھا، رو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی صغیرہ بھی معاف کر، اس کے کبیرہ بھی معاف کر۔ اب تو لوگ بتاتے ہیں لوگوں کو کھانا پکا کے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہم یہ بھی کھانا پکا سکتے ہیں، ہم یہ بھی کھانا پکا سکتے ہیں، کاٹ چایا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، موت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ایک کیا ہے؟ ذائقہ کیا ہے؟ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کر میں نے دینی ہے، جس کو میں حق سمجھتا ہوں اس کو میں ہر جگہ پر بیان کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے مجھے غم کبھی نہیں ہوا کہ بنے گا کیا، وہ خود ہی حفاظتیں کرنے والا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ توجہ سے سننا اب ذرا میری بات۔ تو اگر بازار میں جاتا ہے، یا تسی گلاں کر لو یا میں گل کرنا، آپ کو پتہ ہے گل کرنے نال بھی جمعے دا ثواب جاندہ رہندا ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں،
آپ فروٹ کی دکان پہ گئے، آپ نے ایک آم خریدا، اس کو کھایا، آپ کو پتا چلا یہ بڑا مزیدار ہے، اس کے ذائقے کا پتا چل گیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، ایک اور پھل اٹھایا، اسے کھایا، آپ کو پتا چلا یہ اس کا ذائقہ یہ ہے۔ آپ نے ہزاروں پھل کھائے، ہزاروں پھلوں کے ذائقوں سے آشنا ہوئے، قسم قسم کی مٹھائیاں کھائیں، ان کے ذائقوں سے آشنا ہوئے۔ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے، جس نے چکھا ہے وہ بتا نہیں سکتا، جس نے چکھا ہے وہ بتا نہیں سکتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس کا ایک ذائقہ ہے، ذائقہ۔ کچھ لوگوں کی روح کو ایسے نکالا جائے گا جیسے کانٹودار جھاڑی کے اوپر ایک ململ کا کپڑا اس پر ڈال کے اس کو یوں کھینچا جائے، اور کچھ لوگوں کی روح کو یوں نکالا جائے گا جیسے مشک کے اوپر سے دھاگا کھول دیا جاتا ہے اور پانی نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، لیکن بندہ مومن جو ہوگا، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ اس وقت کو آسان فرما دے گا۔ کام ساڈا چنگا کوئی نہیں ہوندا، آمین تے اے ہن کنی اچھی آمین آکھی جے۔ ہن جی میں کل سوچدا تھا، میں دو چار تھاواں تے میں گیا، کوئی بھی گل ہوئی تے اچا اچا آندے سن آمین، تے میں کہا نماز چ تانوں آمین کہن گے موت پہ جاندی ہے، اس لیے آندے اللہ ڈور ہے، ایک دوجے نال گل کردے نا تو آندا جی آمین 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 ثم آمین، ٹھیک ہے، اس سے بھی میں منع نہیں کرتا۔ اوتھے استغفر اللہ معاذ اللہ تو کہتے ہیں اللہ ڈو رہا ہے، جب تو اپنے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے پھر اسے سنا کے کہتا ہے آمین۔ سمجھ آئی نا؟ میں بات کر رہا تھا موت کا بھی اپنا ایک کیا ہے، ذائقہ ہے میرے بھائی، جس نے چکھا ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ یہ ایسی کٹن منزل ہے جس سے میں نے بھی گزرنا ہے، تو نے بھی گزرنا ہے، کچھ گزر گئے ہیں، کچھ ابھی آئے نہیں گزرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں، ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے نکلا۔ جب وہ شکار کے لیے نکلا نا تو شکار پھنسا کوئی نہیں۔ اس کے جو کارندے تھے نا انہوں نے کیا کیا، ایک بیوہ عورت کی گائے پکڑ لی، بیوہ عورت کی کیا پکڑ لی، اس کو ذبح کیا، اس کے ٹکے بنائے، کباب بنائے، کھا پی گئے، کیونکہ بڑے لوکاں دے ٹھڈ بھی بڑے، پیٹے بھی بڑے، ہاضمے بھی، ایک کوئی بندہ بولے ہے ان دے ٹھڈ بھی بڑے تے پیٹے بھی تے ہاضمے بھی بڑے۔ جب شام کا وقت ہوا اس بیوہ کی گائے گھر نہیں گئی، تلاش کرتی کرتی چرواہے کے پاس آئی، کہنے لگی میری گائے کہاں ہے، گھر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا ماں آج کے بعد تیری گائے کبھی گھر آنے والی نہیں، وہ دبئی چلی گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہے؟ دبئی۔ بولو تو صحیح، تمہیں کو نہیں پھڑ کے کھڑتا، فکر مند نہ ہوا کرو، تہاڈی یہ حالت نہ ہوندی جیڑی تہاڈی حالت ہے تے ساڈے نال حکمران طبقہ انجے ہی کردا۔ کٹا دیتا نا مجھ نے، تسی نہیں انجے سمجھن والے،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗਾਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਰ ਲਓ ਬਹਿਸ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ? ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੱਝ ਕੱਟੇ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੁਕੜੀ ਕੱਟੇ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਛੇੜੋ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੁਕੜੀ ਕੱਟੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੱਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, تو سارے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے ہوندے سن کہ انہوں نے مجھ دے تھلے چھڑنا، ان تے چھڑ دے ہی نہیں نا، بڑے ظالم نے انہوں ٹیکے تے لا دیتا تے لوگ بیماریاں تے لگ گئے۔ ایتھے کوئی حکومت نہیں جڑی چیک کرے کسے نو دودھ ککن چوندے نے۔ پانی تے پانا چھڑ دیو نا تسی، سالے نال کوئی مخلص نہیں۔ شیخ القرآن فرماندے نے جلے مجھ تارا لا ہی نا تے زمیندار نے فوراً پھڑ لیا کٹے نو، تے کٹے نو نے بنیا کیتے مجھ دے منہ اگے، مجھ دے تے او ماں نو ویکھدا ہے تے مولانا فرماندے ہوندے سن ماں دی پتر ساڈے نال انجے ہی ہونی ہے، ساڈے نال تواڈے نال بھی انجے ہی ہونی ہے جو کچھ ہوندا ہے پیا، تواڈے نال انجے ہی ہونا ہے جو کچھ ہوندا ہے پیا۔ بے فکر ہو جاؤ، کیوں؟ تسی قوم بڑی چالاکاں دی ہو، ہوشیاراں دی قوم ہو، تسی ثابت کر دیو گے ککڑی کٹے دیندی۔ تواڈے تے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں تواڈے۔ اسی تے انہوں جی چپ کر گئے ہیں کہ اس قوم نو چھیڑو ہی نہ، یہ قوم ساڈے تو ہی تگڑی ہے۔ اب دیکھیں وہ بادشاہ کے کرندوں نے کیا کیا، گائے پکڑی، ذبح کی، کھا گئے۔ کیوں؟ وڈے لوکاں دے پیٹے وڈے، ہاضمے بھی چھوٹی موٹی شہر نال دن کا گزارا ہی نہیں نا جی ہوندا۔ ہن تو صبح ناشتے چ ہاتھی چاہیے، 12 بجے کو اونٹ چاہیے، شامی کو گھوڑا چاہیے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے انہاں دے اندر جاندی۔ اب جب بادشاہ کے کرندے توجہ فرمائے، اس کی گائے کھا گئے، بادشاہ بھی کھا گیا، تو میں کہنا سمجھو دبئی لے گیا۔ کتنے لے گیا؟ دبئی لے گیا۔ مائی آئی، اس نے آ کے چرواہے سے پوچھا کہ میری گائے کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ماں آج کے بعد تیری گائے گھر آنے والی نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تیری گائے کو بادشاہ کے ارکارے اٹھا کے لے گئے اور تکے بنا کے کھا گئے۔ ایتھے لوگ کھا نہیں گئے، کدہ مال کھا گئے۔ میں تو نہیں کھا سکتے، سمجھ آئی نا؟ اب اس بڑھیا نے کیا کیا، توجہ فرمائیں۔ اس نے کہا بادشاہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جا رہا ہے، پل پر پہنچنے والا ہے۔ پل پر کھڑی ہو گئی، جا کے پل پر کھڑی ہو کے اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اسے کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی ایتھے صاحب دینے کہ اوتھے صاحب دینے، ایز پل تے حساب دینا ہی کہ پلے صراط تے حساب دینا ہی۔ بادشاہ ڈر گیا، کہنا بی بی کیا ہوا ہے؟ کہنے تینوں نہیں پتا کی کھادا صحیح راتی؟ اس نے کہا تکے کباب کھائے تھے۔ کیا کھائے تھے؟ یہ تو بادشاہ ہرنا دا گوشت کھاندے نے، تکے کباب، وہ بھی بیوہ کی گائے کے، یتیموں کے مال کے۔ اس نے کہا حساب یہاں دینا ہے کہ وہاں؟ اس نے کہا کہ تو ایتھے ہی لے لے، تو ہے سی نہ خوف خدا،
انہیں کی کیا؟ میں تو ایسے بندے بھی ویکھے نے کہ بندے نے آخیا تیرے ابے نے میرے پیسے دینے، انہیں کہا وہ قبرستان پہ ہی للہ سجا کے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی آدمی کی وراثت اس وقت تقسیم ہوگی سب سے پہلے سانجھی وراثت سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ سنو سب سے پہلے اس کی سانجھی وراثت سے قرض ادا کیا جائے گا، پھر دوسرا کام کیا کیا جائے گا؟ اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اتنے جڑا کسی نے بیٹی اپنی دے دے نا، انہوں دا پیو نو کفن بھی وہ ہی پائے، اور تہاڈا بیڑا میں کچھ ہو رہا کرنا تر جائے، کوئی حیا کی رمق ہے باقی؟ جو بیٹی دے وہ دماد کو کفن بھی دے، دماد کے باپ کو بھی کفن دے، دماد کی بیٹے نو بھی کفن دے، تو پہلا نال ہی جیل چ رکھ کے ٹورنے چاہیے ترے کے کفن۔ ابھی نال ہی لو پھر متے بابا مر گیا ہوئے، جنہیں کڑی دا ابا جے مر گیا ہوئے تو مگر لین دی مرضی دین یا نہ دین۔ جب سب مطالبے کرتے ہو وہاں 3 کفنوں کا بھی مطالبہ کیا کرو کہ سانو 3 کفن بھی دیو۔ سمجھ آئی نا؟ پھر روٹی بھی مانگ دینے، بابا مر گیا تو سانو کڑی دیتی تھی، سانو روٹی بھی دیو، تو لتر نہ پھیریے یہو جے چولا تے کمینیاں نو۔ کمینگی کی انتہا ہے یہ، بیٹی بھی دے، کفن بھی دے، روٹی بھی دے انہیں۔ سمجھ آئی نا؟ فلانے دے کوڑم بڑے چنگے نے، وہ جناب بڑا کچھ کل دین، جہدے کول نہ آوے ہو کتھوں لیا ڈاکے مارے کی کرے ہو؟ اب اس بادشاہ نے کہا کہ بی بی دنیا میں سودا کر ایسے بولتے ہی مک۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے اے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے ہم سب کو، ڈر ہی جانا چاہیے، ڈر ہی جانا چاہیے۔ کیوں؟ ہوگا وقت بڑا سخت۔ قرآن کہتا ہے اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ فرمایا جب وقت آ جائے گا نا، فرمایا ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی، دودھ پلانا بھول جائے گی۔ کدے پتے لگ گئے ہیں؟ کیوں لگ گئے ہیں؟ کس واسطے؟ ساری دعائیں مانگتے ہو، کبھی نماز کے بعد یہ بھی تو مانگا کر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ کبھی یہ بھی تو مانگا کر۔ خیر میں بات کر رہا تھا، اس بادشاہ نے اسے کہا کہ بھائی کیسے راضی ہوتی ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، راضی کیسے ہوتی ہو؟ اس نے پھر ایک گائے کے بدلے میں کئی گائے خرید کے دی اور معافی بھی مانگی۔ اور یہاں تو بڑا کوئی چیز چھین لے چھوٹا لے ہی نہیں سکتا اس سے۔ معذرت کے ساتھ عدالتیں ہماری جو فیصلے کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کس قسم کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، کس قسم کے یہاں معاملات ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں، غریب کو غریب کا حق نہیں ملتا، اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو خوشبوئیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ فرمائے روزے دار کے منہ کی خوشبو افطاری کے وقت
کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا، کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ پہلے تو روزے دار، اب دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک آدمی احرام باندھے ہوئے طواف کر رہا ہے، اس کی موت واقعہ ہو گئی، اس کو 2 چادروں میں کفن دے دیا جائے گا، اور جب اسے اٹھایا جائے گا پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور روزے کی حالت میں دنیا سے جانے والا جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی، کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ بے حیائی کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ حیا کرتے تھے جن کا روزہ نہیں ہوتا تھا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا، نظام کوئی نہیں یہاں، ہم مڈل ایسٹ میں رہ کے آئے ہیں، کسی کی جرت ہے کیسی حرکت کرے؟ اور یہ ایسے بد نصیب ہیں، روڈ کے اوپر سگریٹ لگائیں گے، روڈ کے اوپر کھانا شروع کر دیں گے، روڈ کے اوپر پینا شروع کر دیں گے۔ ان سے تو مریم آباد کے عیسائی کرسچین اچھے، مسیح اچھے۔ جہاں پنجاب کی وزیر اعلیٰ رمضان میں گئی، ان مسیحی بھائیوں نے کیک نہیں کاٹا اس لیے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے، وہ اچھے ان روزہ خوروں سے۔ انہوں نے احترام کیا اپنے چرچ میں کہ آج ہم کیک نہیں کاٹیں گے، اپنی خوشی کے دل میں، اس لیے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے، رمضان ہے۔ اب یہ جو روزہ کھانے والے ہیں یہ سوچتے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے منہ سے ایسی خوشبو آئے گی جیسے کستوری کی خوشبو۔ اب چلیں بالکل آخری ٹائم بھی آخری ہو گیا جمعے کا، جمعہ بھی آخری ہے۔ سارے جمعے میں میں نے صرف یہی آپ سے گزارش کی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا یہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی آخری ملاقات ہو، تو میں تو نہیں جانتا، آپ تو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ ہم نے آخری جمعہ رمضان کا دوبارہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس ماہ رمضان میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے، کیا گنوا دیا ہے۔ اور ابھی ایک نور کی کرن باقی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس بات کا ازالہ کر لے کہ رمضان میں اس سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، تو میں ایک نسخہ اسے بتا دیتا ہوں۔ نسخہ آپ کے پاس ہے لیکن میں نے صرف یاد کرانا ہے آپ کو۔ ظاہری طور پہ کسی نسخے کی گل کریے تو تسی سارے یقین بیٹھے ہو، جس طرح گل کریں گے نا ایک نسخہ کٹ کے رکھ دے گا، اے کھا کے ویکھو ہاں، دوجا آکھے تو نہیں اے کھا کے ویکھو ہاں۔ میں تمہیں دسیا نا، تسی ماشاءاللہ تہاڈے نال گل کرن واسطے نا PhD تو کو اتنے ڈگری ہوئے نا، وہ بندہ تہاڈے نال گل کر سکتا ہے، اسی نہیں کر سکتے۔ ساڈے تو تگڑے ہو تسی، میں تو بہت دفعہ دما چکا، ساڈے تو تسی بہت ہی تگڑے ہو۔ ہن کسی نوں آکھے نا تسی دسو گے اے کھا لو، کھنگ لگی جاندی نہیں، اے کھایا کرو، لک چ درد تسی آکھو نہیں اے کھایا کرو، اے اتنے دوجا آکھے تو نہیں اے ملیا کرو، تیجا آکھے تو نہیں اے ملیا کرو۔ میں آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں جو اللہ نے بتایا ہے، سمجھ آئی نا؟ ابھی ہے چند دن باقی، شاید بات بن جائے، شاید بگڑی بن جائے، وہاں تو آنے کی دیر ہے نا، دامن پھیلانے کی دیر ہے، بھر دے گا، بھر دے گا۔ بڑے بڑے گناہگاروں کے دامن اس نے بھر دیے، ایسی پھر مغفرت کی بارش برسائی نا، سارے ہی دھو کے رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے نماز کے اندر، فرمایا دعا مانگا کرو، نقیت الثوب الابیض من الدنس،
اللہ سانو دھو دے، سانو یعنی سارے گناہاں نوں دھو دے۔ ایک اسی دھونے نے آنے تینوں ویخ میں دھونا کہ نہیں دھوندا، آنے کہ نہیں؟ کدے منہ بھائی تسی تو سن میرا کدی نہیں آکھیا۔ اللہ کو کہنے اللہ لقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہ جو گناہوں کی میل میرے جسم کے اوپر میرے دل کے اوپر جم گئی ہے، اللہم نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہ گناہوں کی میل جم گئی میرے دل میں جم گئی، اللہ اسے اپنی رحمت کے پانی سے دھو ڈال۔ کیسے؟ کما یلقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ جیسے سفید کپڑا کو ماہر کاریگر دھوتا ہے تو اس میں چمک آ جاتی ہے۔ اللہم اغفر خطایا، اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، بالماء والثلج والبرد، اللہ اپنی رحمت کے پانی سے میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ اللہ کہتے ہیں تو آ کے تے ویکھ تے میرا نوازنا ویکھی، میرا نوازنا تو آ کے آکھیں دا نا، میں تینوں مینا بھی نہیں مارن لگا، میں تینوں تیرے گناہ یاد نہیں کراں گا، میں تیریاں غلطیاں بھی یاد نہیں کراں گا، میں تینوں یہ بھی نہیں آکھاں گا فلانے وقت اے کیتا سے، میں نہیں آکھاں گا، آ تے صحیح نا، ابھی ہے بات بن جائے گی۔ اگر تو اللہ کو کہے نا اللہ میری بگڑی بنا دے، کس کو کہے گا؟ وہ اللہ دا نام لین کے شرم ہوندی تو کس کو کہے گا؟ اللہ کو کہے گا اللہ میری بگڑی بنا دے گا۔ اگر یہاں روک لے گا تو جنت میں نواز دے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا اس کو یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے۔ مانگنا تیرا کام ہے، نوازنا اس کا کام ہے۔ ابھی ہے 25 روزے گزر گئے، ابھی ہے بات، 4 دن ہیں باقی، بن جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی التجا کی تھی، اللہ پہلیاں امتاں دیاں عمراں بڑیاں سن، پہلیاں امتاں دیاں 900 سال، کنے؟ اے چنگا ہو گیا ساڈے سیاستداناں دیاں تھوڑیاں نے تے ساڈیاں بھی تھوڑیاں نے، یہ تے سانوں کسیٹ کے مار دے، یہ ساڈے واسطے نہیں جی آؤندے، اپنے دھیاں پتراں واسطے آؤندے نے۔ اور ایسے پیٹ نے انہاں دے، جہنم کہہ دی یوم نقول لجہنم حل امتلأت و تقول حل من مزید، اللہ کہیں گے تو بھری گئی ہو، آکھے گی نہیں، انہاں پوچھو تسی رج گئے ہو، آکھن گے نہیں۔ کیسی بات ہے؟ جانور کا پیٹ بھر جائے جانور آرام سے بیٹھ جاتا ہے، تجربہ کر میں، درندے سے درندہ، بڑے سے بڑا درندہ، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے پاس سے جو بھی گزر جائے، کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن یہ سیاستدان طبقہ کو ایسے درندے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرا ہی نہیں، سمجھ آئی نا؟ آگے تو دیکھ، میں کہنا ہوں نا خدا واسطے انہاں دیاں تسلیاں دینیاں چھڑ دیو، اللہ کو دعا کرو اللہ کو بندے دا پتر حاکم نصیب فرمائے، اللہ جنہوں پتہ ہوئے کہ تیرے مسکین لوگ اس ملک دے باسی نے تے انہاں دے تے رحم دا معاملہ کرن والا ہوئے، اسی تو انہوں حاکم بننا گے نا، جڑا ساڈے نہ رحم دا معاملہ کرے، اسی انہوں ککن حاکم منیے تے انہوں ککن اللہ منیے۔ ایک لیبارٹری جائیے تو اندر 21,000 روپیہ لے لے، دوجی جائیے تو 3,000 روپیہ لے لے، 21,000 والا اس وقت 21,000 لے لے، وہ دا نام وڈا ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس ملک میں، یہ ہو رہا ہے، جدا نام وڈا ہے وہ ساڈے کپڑے بھی لا لے، اس کو کوئی غرض نہیں کہ اس بندے کے گھر میں روٹی بھی ہے کہ نہیں، وہ کہتا منو دے جا۔ اللہ ماشاءاللہ کو ڈاکٹر چنگے بھی ہے نے، لیکن اکثریت دا حالت ہے بندہ ٹر جاندے نو ذبح کر کے پیسے لے لو، دے جاؤ دے جاؤ دے جاؤ، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ تانوں مینا بھی
اللہ نہیں کہے گا تو فلانا کام فلانے ویلے کیتا دی فلانا نہیں. آ جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت دیاں عمراں کی نے کم نے, میری امت دیاں عمراں کم نے تھوڑیاں نے, ٹھیک ہے. تے پہلیاں امتاں دیاں عمراں 900 سال. کنیاں 900 سال تے اگلے تبلیغ کی تھی نا 950 سال. سمجھ آئی. تے اللہ میری امت دی عمر فرمایا میرے محبوب میں کہ ایسی رات دے دیاں گا میں ایک 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہوئے گی. ٹھیک ہے نا. کتنا احسان ہے. یہ بات بن جائے گی, یہ بات بن جائے گی, بن سکتی ہے. توجہ کر لو تھوڑی جی, تلاش کر لو. اچھا اس تو اگے بھی ایک بات ہے جی, یہ تو سال بعد ہے نا, ایک کدوں بعد کنے عرصے بعد ہے. تسی بولو تو مجھے پتہ لگتا ہے تسی جوندے جاگدے صاف ستھرے بیٹھے ہو, نہیں تو میں کسی نہیں سمجھنا ہو میں دارا گلاب شاہ کھلوتے ہیں. کوئی آہو میرے نال نہ رہو تو مجھے کی پتہ لگتا ہے میں کنہ نال گل پیا کرنا. تواڈے پچھلے کام ہی نہیں مکدے, فکر گھر چھڈ کے آویا کرو. اللہ تواڈے میرے فکر دور کر دے. اللہ سانو انہاں پریشانیاں جو کڈ لے. ہر بندہ معاشرے دا پریشان ہے, ہر انسان پریشان ہے. اس واسطے پریشان ہے ساڈا اولی الامر طبقہ جڑا ہے نا سیاستداناں دا, حکمران طبقہ, انہوں ساڈے نال غرض کوئی نہیں, بالکل کوئی غرض نہیں انہوں ساڈے نال. انہاں دے اپنے معاملات نے. اللہ میرے تواڈے تے رحم فرما. اللہ اس پاکستان نو سلامت رکھ. اللہ اس پاکستان دی حفاظت فرما. میں گل مکا دیاں. فرمایا 1000 رات دا ثواب ملے گا. کنا آ تے صحیح نا یار, آ تے جان کو مل لگتا ہے. کوئی اجازت لینی پیندی ہے. میرے گھر آنا تے دروازہ کھڑکانا پے گا, میں اجازت دیاں گا تے تاں تو اندر آویں گا. تیرے گھر جاواں اجازت دیں گا تے میں اندر آواں گا. تے او دا تے ساری زمین ہی او دا گھر ہے. چلو اے بھی تواڈے واسطے آسانی کرتی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میری امت کے لیے کائنات کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا. اگر قاری صاحب مولانا صاحب مسجد کا دروازہ تالا لگا کے چلے گئے کوئی بات نہیں ہے, جا مسلح اپنے مقام دی چھت دے پا کے سجدے پہ جا, تیرے متے اونوں مسجد بنا دیتا جائے گا. جوعلت لی الارض مسجدا, فرمایا میرے لیے ساری دنیا کی زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے. 24 گھنٹیاں دے وچ سن لو, جا تینوں سال بھی انتظار نہ کرنا پوے. یار اللہ تیرے تے کڈا مہربان ہے. 24 گھنٹیاں دے وچ ایک گھڑی ضرور ایسی ہوندی ہے جو بندہ منگے گا وہ دامن بھر دے گا. ہر روز ہر دن تے دن میں 5 دفعہ انہیں اپنا ہرکارا بھی رکھے جڑا کہنا حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح. انہاں 5 وقتاں دے وچ کڑی تلاش کر لے, بلاندا ہے نا, تے پھر سمجھ انہاں دے وچ ہی آ ساری گیم, ساری گل ایتھے ہی آ. کیوں او دا ہرکارا اعلان کردا ہے, جکن عدالت دے دروازے تے کھڑا ہرکارا اعلان کردا ہے فلانا فلانے دا پتر فلانے مقدمے جا حاضر ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ایتھے اعلان دے حی علی الصلاح, سارے گناہگار بھی آ جاؤ تے نیکوکار بھی آ جاؤ. اعلان ہوندا جے پیا دروازہ رحمت دا کھل گیا, آ جا. آنا تے پھر سونیا تیرا کام مل, کڈن نہیں لگا. کڈن ایک آدمی بیت اللہ طواف کردا سی پیا, آواز آوے او دا نام لے کے اتھوں نکل جا, اتھوں نکل جا. نال دے میں اساں انہوں آکھیا یار تو جاندا کیوں نہیں جڑے جان دے سن. انہیں کہا تسی اپنا کام کرو, مینوں نہ چھیڑو. خیر متواتر جس وقت آواز آئی نا تو انہیں آکھیا پھر اور کار دس میں کتھے جاں, اور کار دس میں کتھے جاں. تے اوتھے ہی دی روح نو قبض کر لیا بیت اللہ دے وچ. فرمایا ہن تو میرے کول ہی آ جا, پھر جے تو ایڈا پکا ہے تے میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے نا دعا واسطے, تے اللہ تعالی نے کہا ایک بندہ ہے وہ وچوں نکلے تے میں بارش برساں گا.
موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا، انہیں اتھے ہی توبہ کیتی، اتھے ہی انہیں کہ اللہ ساری زندگی پردہ رکھے رہی، ساری زندگی اللہ تے اتنی مخلوق کٹھی ہوئی ہے کہ اج میں ننگا ہو گیا تو میں کو منہ کھان دے قابل رہنا ہے۔ اللہ نے بارش پا دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میں دستے سی نا بندہ کیڑا ہے، مینوں پر میں دسنا ہوں تو میں پہلے ہی دس دیتا، انہیں میرے کو رم دا سوال کیتا، میں انہوں معاف کر دیتا ہے تو تہاڈے تے بارش پا دیتی۔ آج صحیح نا تو آمدہ ہی نہیں۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام مغرب تو لے کے یا حتی مطلع فجر اور فجر تک رحمتاں واسدیاں ہی رہن گیا، واسدہ ہی رہن گیا۔ جڑی چھٹی لگ دیا لا لئی اللہ پورے رمضان نہیں بلکہ تینوں 1000 مہینے دیا رحمتاں نال نواز دے گا۔ واخر دعوانا اے لے